بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا آخری موضوع ہمارا جاری ہے، جو کہ ہے جدید اور معاصر تحقیقات. اس موضوع کے ضمن میں جتنے بھی ذیلی موضوعات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، جس کی ایک فہرست ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اس فہرست میں گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے اس فہرست کے شروع کے کچھ 6-7 عنوانات جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں، تقریباً قرضوں کی خرید و فروخت تک. تو اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بانڈز کا تعارف اور شرعی جائزہ ہے. تمہیدی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ قرضوں کی خرید و فروخت کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرضوں کی جو جدید خرید و فروخت کی جو جدید صورتیں ہیں اس میں بانڈز اور بل آف ایکسچینج یہ بڑی مشہور صورتیں ہیں قرضوں کی خرید و فروخت کی. تو اسی لیے ہم اسی کے ساتھ ساتھ ان دو موضوعات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی قرضوں کی خرید و فروخت کے اصولی مباحث تو ہم نے دیکھ لیے تھے، اب ہم ذرا اس کی جدید صورتوں کی طرف آتے ہیں. 2-3 مختصراً ہم نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کچھ تفصیل اس کے سامنے آپ کے سامنے، اور آج کی نشست میں ہم بانڈز سے متعلق کچھ تعارف اور شرعی جائزہ پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد بل آف ایکسچینج، یہ بھی قرضوں کی خرید و فروخت کی ایک صورت ہے، تو اس کا تعارف اور شرعی حیثیت کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی. بانڈز کا تعارف اور شرعی جائزہ. بانڈز کے بارے میں جو تفصیلات ہے وہ ان تمام تفصیلات کو ہم مختصر کر کے ان 5 عنوانات میں جمع کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بانڈز کا تعارف، پھر دوسرے نمبر پہ بانڈز کی اقسام، تیسرے نمبر پہ بانڈز اور شیئرز میں فرق، چوتھے نمبر پہ بانڈز کا شرعی حکم، اور 5ویں نمبر پر بانڈز کا شرعی متبادل. تو ہم ان 5 باتوں کو ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں. جہاں تک بانڈز کا تعارف کی بات ہے تو موجودہ دور میں مالیاتی دستاویزات اور مانیٹری پیپرز میں بانڈز کو ایک بڑی شہرت حاصل ہے، اور بانڈز کو عربی میں سند کہتے ہیں، سین نون دال سند، اور انگلش میں اس کو بانڈز کہتے ہیں BOND بونڈ، اور ZS تو بانڈز جمع ہو جائے گا. اس کا مختصر تعریف اس کی اگر ہم کریں تو آسان اردو میں ہم اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے 3-4 لائن میں ہے کہ بانڈ ایسے دستاویز یا تحریری رسید کو کہتے ہیں جو مقروض کی طرف سے قرض دینے والے کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جس میں مقروض کی طرف سے یہ اقرار ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے اتنی رقم لی ہے اور میں یہ رقم فلاں وقت میں واپس کرنے کا پابند ہوں. تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں، ایک قرض خواہ ہے اور ایک مقروض ہے. تو مقروض ایک رسید جاری کرتا ہے اور جس پر وہ اپنے مقروض ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس آدمی کو فلاں تاریخ میں اتنی رقم واپس دوں گا، میں اس بات کا پابند ہوں. تو اس قسم کی رسید کو یا اس قسم کی دستاویز کو جو ہے وہ بانڈز کہتے ہیں. بانڈز جو ہے کبھی حکومت جو ہے اپنے بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے جاری کرتی ہے، کبھی کوئی کمپنی جو ہے وہ سیال اثاثوں کے حصول کے لیے جاری کرتی ہے، جبکہ بانڈز لینے والے خریدنے والے عمومی طور پر لوگ اور عوام ہوتے ہیں، یعنی عام لوگ. اور آج کل تقریباً ہر قسم کے بانڈز پر نفع دیا جاتا ہے جس کو سود کے زمرے میں لایا جاتا ہے کہ عموماً اس پر سود ملتا ہے. اور بانڈز جو ہے نا یہ ایک قسم کی قابل تبادلہ چیز ہے، یعنی سیکنڈری مارکیٹ میں بانڈز کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے کم یا زیادہ قیمت پر. تو یہ بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں بانڈز. تو خلاصہ تو اس کے تعارف کا خلاصہ سا یہ تھا. اس کے بعد دوسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے بانڈز کی اقسام. عصر حاضر میں بانڈز کی مختلف قسمیں وجود میں آ گئی ہے، اور بعض پر سود الگ طریقے سے ملتا ہے تو بعض کا طریقہ بعض پر سود کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہے. بعض جو ہے وہ ایکسچینجیبل ہوتے ہیں یعنی کنورٹیبل ہوتے ہیں، بعض کنورٹیبل نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مشہور قسمیں بانڈز کی جو ہے وہ 5 ہیں. ترتیب وار ان 5 کو آپ دیکھ لیجئے. ایک قسم بانڈز کی کہلاتی ہے کوپن بانڈز، اس کو عربی میں کہتے ہیں سندات ذات کوبون.
اس قسم کے بانڈز میں بانڈز ہولڈر جو ہوتا ہے، جو بانڈ خرید لیتا ہے، اس کو متعین نفع باقاعدہ طے کر کے دیا جاتا ہے۔ اگر 1 سال کے لیے بانڈ لیے ہیں تو مثلا ہر مہینے یا 6 مہینے بعد یا بالکل آخر میں ایک متعین اور فکس نفع اس کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی قیمت ہے بانڈز کی، تو بانڈ حاصل کرنے والے کو 1 سال کے لیے اس نے بانڈ لیا ہے تو اس کو ہر ماہ 1000 روپیہ یا ہر 6 مہینے بعد 5000 روپیہ یا بالکل سال کے مکمل ہونے کے آخر میں اس کو مثلا 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ فکس ہوتا ہے۔ یہ نفع یا یہ جو پروفٹ ہے یا سود ہے، اس کو کہتے ہیں کوپن بانڈز۔ دوسری قسم ہے بانڈز کی، اس کو کہتے ہیں زیرو کوپن بانڈز۔ اس کو عربی میں سندات ذات الکوبون الصفری کہتے ہیں۔ اس قسم کے بانڈز یہ بھی اس میں بھی سود ملتا ہے بانڈز پر، لیکن اس میں سود ملنے کا طریقہ ذرا الگ ہوتا ہے۔ اس میں سود دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بانڈ لینے والا بانڈ کو اپنی اصلی قیمت سے کم میں خریدتا ہے اور بعد میں پھر اصل قیمت میں واپس بیچ دیتا ہے یا کسی اور کو بیچ دیتا ہے یا واپس کر دیتا ہے، تو اس کو جو پروفٹ مل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایک قسم کا نفع اور سود مل گیا۔ مثال کے طور پر بانڈ کے اوپر جو فیس ویلیو ہے یا بانڈ کے اوپر جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، اور خریدار اس بانڈ کو 90,000 میں خرید لیتا ہے، اور آخر میں بانڈ ہولڈر جو ہے وہ 90,000 کے بجائے 1 لاکھ روپے میں یعنی کہ بانڈ کو واپس کر دیتا ہے۔ تو جب بانڈ واپس کرتا ہے 1 لاکھ میں اور خریدا ہے 90,000 میں، تو یہ جو بیچ میں 10,000 روپے ہیں یہ اس کو ایک قسم کا نفع اور سود مل گیا، تو اس کو کہتے ہیں سندات ذات الکوبون الصفری یا زیرو کوپن بانڈز۔ تیسری قسم ہے بانڈز کی، اس کو قابل تحویل بانڈز اور کنورٹیبل بانڈز کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد وہ بانڈ ہے جس بانڈ کو بانڈ ہولڈر ایک مخصوص مدت کے اندر شیئرز میں یا دیگر مونیٹری پیپر اور مالیاتی دستاویزات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہوتا تو بانڈ ہے لیکن اس کو کسی شیئرز وغیرہ میں تبدیل کرنے کی اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے، اجازت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں قابل تحویل بانڈ۔ چوتھی قسم ہے ناقابل تحویل بانڈ یعنی نن کنورٹیبل بانڈز۔ اس سے عمومی طور پر وہ بانڈز مراد ہوتے ہیں جو صرف بانڈز ہی کی شکل میں رہیں گے، اس کو انسان شیئرز میں یا دیگر دستاویزات اور مونیٹری پیپرز میں چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں ناقابل تحویل بانڈز۔ آخری یہ ایک مشہور قسم ہے جس کو پرائز بانڈز اور اردو میں انعامی بانڈز کہتے ہیں۔ اس قسم کے بانڈز میں بانڈ ہولڈر کو سود دینے کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ بانڈ جاری کرنے والا مثال کے طور پر حکومت ہے، وہ بانڈ لینے والے ہر شخص سے انفرادی طور پر سود دینے کا تو معاہدہ نہیں کرتا کہ ہم آپ میں سے ہر ایک آدمی کو اتنا پروفٹ، اتنا نفع یا اتنا سود دیں گے، ہر ایک آدمی کو نہیں دیتے، لیکن مجموعی طور پر تمام افراد کے ساتھ یہ بات طے ہوتی ہے کہ بھئی جس نے بانڈ جاری کیے ہیں، حکومت ہے جو بھی ہے، وہ قرآن دازی کرے گی اور قرآن دازی میں بذریعہ قرآن دازی انعامات تقسیم کرے گی، اور جس کا نام نکل آئے گا تو ان بانڈ ہولڈر کو یا جنہوں نے بانڈ خریدے ان کو انعام دیا جائے گا یا نفع دے دیا جائے گا۔ اور اس میں بانڈ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت کو اختیار ہوتا ہے کہ بانڈز جو ہے وہ بانڈز اور انعامی بانڈز پر انعام اور سود دے یا نہ دے، نہیں، بلکہ ایسی صورت میں بذریعہ عدالت بانڈز جاری کرنے والے کو انعام دینے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا انعامی بانڈز میں کہ ہر ایک کے ساتھ انفرادی طور پر تو یہ معاہدہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو اتنا نفع یا اتنا پروفٹ دیں گے، لیکن مجموعی طور پر سب کے ساتھ یوں معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی قرآن دازی کریں گے، اتنے افراد کے نام نکلیں گے، پھر جن کے نام نکل آئے گے ہم ان کو انعام دیں گے، اور یہ ایسا انعام ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹا جا سکتا بلکہ یہ انعام دینا لازم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انعامی بانڈز۔ تو یہ ہمارے بنیادی طور پر پہلے دن 2 نکات ہو گئے، بقیہ جو 3 نکات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھتے ہیں۔